باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا جابر اور ظالم بادشاہ جو یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن کر نازل ہوا، اور اس نے یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا اور یہودیوں کے عروج کو زوال میں بدل دیا۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بخت نصر کون تھا اور یہ کافر اور ظالم بادشاہ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن کر کیسے نازل ہوا، اور بخت نصر بادشاہ کا دور حکومت کیسے ختم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا۔ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے دنیا میں حکومت کی، لیکن صرف 4 بادشاہ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک انہی کا حکم چلتا تھا۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے جن کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے جن میں سے ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم پر بغیر کسی سبب کے اچانک سے عذاب نازل نہیں فرماتا۔ کسی بھی قوم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور کفر و شرک کر بیٹھتی ہے۔ معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا اور کفر و شرک کرنا، یہ سب بداعمالیاں پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی۔ پیار دوستو، ایک وقت تھا کہ یہودی اور بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، یہ سب یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم ہر نبی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرماتا، اور جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا اور ان کو دوبارہ سے عزت اور عروج عطا فرماتا۔ پیار دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودی قوم یروشلم کے اندر آباد تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس قوم نے پوری دنیا پر راج کیا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے تقریباً 400 سال بعد یہ قوم پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اس طرح جب یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے ایک جابر اور ظالم بادشاہ، جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، اس کو ان پر مسلط کر دیا، اور بخت نصر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن کر یہودیوں پر نازل ہوا۔ پیارے دوستو، بخت نصر بادشاہ کا دور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد شروع ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ بخت نصر کی پیدائش کے بارے میں 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ قوم عمالقہ میں سے تھا کہ جس کے ماں باپ نے اس کو پیدا کر کے نصر نامی بت کے پاس لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ یہ بت اس دور کے اندر بہت زیادہ پوجا جاتا تھا، چونکہ یہ بچہ لوگوں کو نصر نامی بت کے پاس ملا تھا، چنانچہ لوگوں نے اس بچے کا نام بخت نصر یعنی نصر بت کا بیٹا رکھ دیا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بخت نصر ایک ذہین، بہادر اور جنگجو انسان تھا۔ یہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کے کہنے پر مصر کے اندر جنگ چھیڑ دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ 605 قبل مسیح میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد یہ بابل شہر کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بخت نصر نے بہت سارے ممالک پر حملہ کیا اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور ادھر یہودی اور قوم بنی اسرائیل جو کہ یروشلم کے اندر آباد تھی اور طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، یہ لوگ کھلے عام اپنی بداعمالیوں میں بدمست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ اسی دوران یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بخت نصر نے یہودیوں کا چن چن کر قتل عام کیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس حملے کے اندر 40,000 تورات کے یہودی عالموں کو بھی قتل کر دیا گیا۔
اور 40,000 یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس طرح یہ یہودی قتل و غارت کے ڈر سے دوسرے ممالک کی طرف بھاگنے لگے۔ اس حملے کے اندر بخت نصر نے 80,000 یہودیوں کو اپنا قیدی بنا لیا، اور بعض روایات کے مطابق قیدی بننے والے افراد کی تعداد 80,000 سے زیادہ تھی۔ ان قیدیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نبی بھی شامل تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ پیار دوستو، جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو یروشلم کے تمام شہر کو جلا دیا، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور اس کے خزانے کو لوٹ لیا، اور ہیکل سلیمانی میں موجود تمام کتابوں کو جلا دیا، جس کے اندر تورات شریف کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ اس طرح بخت نصر بادشاہ نے ظلم و ستم کی ہر حد پار کرتے ہوئے یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا، اور ہیکل سلیمانی اور تورات شریف کی بے ادبی کرتے ہوئے ان کو جلا دیا۔ پیار دوستو، اس قتل و غارت کے اندر تابوت سکینہ جو کہ ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تھا وہ کہیں غائب ہو گیا، اور اس کا آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ اس قتل و غارت کے بعد بخت نصر بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور چونکہ بخت نصر بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو جلایا تھا اور تورات شریف کی بے ادبی کرتے ہوئے اس کے نسخوں کو بھی جلا دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت بادشاہ پر بھی اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور بخت نصر بادشاہ کو ایک دردناک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا اور اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا اور یہ انسان سے جانور بن گیا، تو اس کے بعد یہ جنگلوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنی زندگی کے 7 سال جنگلات میں گزارے۔ وہاں پر یہ جانوروں کی طرح گھاس کھاتا اور اسی بیماری کی حالت میں جنگلوں میں رہتا۔ 7 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس بیماری کو دور کر دیا اور اس کو جانور سے انسان بنا دیا۔ پیار دوستو، بخت نصر بادشاہ کو موت کس طرح آئی اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر نے یہودیوں کو قید کیا تو ان میں 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی بھی تھے، جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام تھا، جو کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بخت نصر بادشاہ کے مشیر بن گئے۔ پیار دوستو، چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و فراست سے نوازا تھا، لہٰذا بخت نصر بادشاہ علم و دانائی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کی یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور یہودی قوم حضرت دانیال علیہ السلام سے بغض اور حسد رکھتی تھی۔ چنانچہ ایک دن یہودیوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کروانے کی سازش کی، اور یہ یہودی بخت نصر بادشاہ سے کہنے لگے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پانی پی لیتے ہیں تو یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے اور ان کو فوراً پیشاب آ جاتا ہے، لہٰذا یہ بات اس دور کے اندر معیوب سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ بخت نصر بادشاہ نے اس بات کو جاننے کے لیے ایک محفل منعقد کی، اور اس محفل کے اندر بڑے بڑے عمراء اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت رکھی۔ چنانچہ جب تمام مہمان محفل کے اندر پہنچ گئے اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور بہت سارا پانی بھی رکھا گیا، اور ادھر بخت نصر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے یہ حکم بھی دے رکھا تھا کہ اس محفل کے بعد سب سے پہلے جو بھی شخص پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، پھر چاہے وہ پیشاب کرنے والا یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں، اور اگر کوئی تمہارے سامنے اس طرح کہے تو اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور تمہارے قتل کا حکم ہمیں بادشاہ نے دیا ہے۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ محفل ختم ہوئی اور تمام لوگ کھانا کھا چکے تو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے جس شخص کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ بخت نصر بادشاہ تھا۔ اس طرح جب بخت نصر بادشاہ پیشاب کی غرض سے باہر نکلا، جیسے ہی بخت نصر دروازے سے باہر آیا تو باہر اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ دروازے پہ کھڑا سپاہی اس پر حملہ آور ہوا تو بخت نصر بادشاہ کہنے لگا کہ میں بخت نصر ہوں، تو اس سپاہی نے جواب دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور مجھے میرے بادشاہ نے تجھے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اسی دوران اس سپاہی نے تلوار سے حملہ کیا اور بخت نصر کو وہیں پر ہلاک کر دیا۔ پیار دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو یہودیوں کی ناپاک سازش سے بچا لیا، اور جو بخت نصر بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ خود ہی اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔